نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا بھول جانا ایک فطری عمل ہے، اور اگر یہ بھول نماز کی ادائیگی میں ہو تو فرائض کی تکمیل صحیح طرح سے نہیں ہوتی۔ نماز میں بھول چوک یا رکعت میں کمی بیشی سے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے دین نے سجدہ سہو کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہے، جس سے ہماری نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سجدہ سہو کا تعلق ایک فرض عبادت سے ہے، اس لیے اس کا طریقہ جاننا واجب اور ضروری ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سجدہ سہو کرایا کرتے جب ان سے نماز میں بھول چوک ہو جاتی۔ سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ سجدہ سہو کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اگر نماز کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو شک ہو کہ آپ نے کم یا زیادہ رکعت پڑھی ہیں، تو سب سے پہلے آپ شک کو نکال دیں اور یقین کر لیں، اور یقین کم ترین رکعت پر ہوگا۔ اب نماز مکمل کر لیں، یعنی اپنی رکعت پوری کر لیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کے 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیر لیں۔ دوسرا طریقہ، اگر نمازی کو سلام کے بعد، یعنی جب نماز سے وہ باہر آ جاتا ہے، تو اسے احساس ہو یا کوئی دوسرا اس کو بتائے کہ اس نے کم رکعت پڑھی ہیں، تو چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی چوتھی رکعت پوری کرے اور سلام پھیر دے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سہو کے 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو کے سجدوں میں تشہد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ سجدہ سہو کا تیسرا طریقہ، اسی طرح اگر نمازی کو سلام پھیرنے کے بعد شک ہو کہ اس نے رکعت میں زیادتی کر دی ہے، تو وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سہو کے 2 سجدے کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہے۔ اگر تو نمازی نے 3 رکعت پڑھی تو سجدہ سہو کے سجدے اسے 4 بنا دیں گے، اور اگر نمازی کو شک تھا کہ اس نے 3 یا 4 رکعت پڑھی ہیں اور اس نے اصل میں 4 ہی رکعت پڑھی تھیں، تو سجدہ سہو کے سجدے شیطان کو رسوا کرنے کے کام آئیں گے، کیونکہ اس نے نمازی کو بلانے کی کوشش کی، لیکن سجدہ سہو کر کے اس نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ اور اگر نمازی کو شک تھا کہ اس نے 4 یا 5 رکعت پڑھی تھی اور اس نے واقعی 5 ہی رکعت پڑھی، تو سجدہ سہو کے 2 سجدے کرنے سے اس سے 4 رکعت کا ثواب اور باقی 2 اس کی رکعت نفل میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اسے 4 رکعت اور 2 نفل کا ثواب ملے گا۔